الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ماہی وچ شیرازی میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ہو بھی 25 روپے تک اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے سوال بنتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے بھی ان سوالوں کو رکھیں گے کہ حکومت پاکستان نے پاکستان کے اندر جب پیٹرول کا بحران تھا، پیٹرول جب مل نہیں رہا تھا، ہر پیٹرول پمپس والے فریاد کرتے نظر آتے گئے کہ ہمیں کیش میں بھی پیٹرول نہیں ملتا پاکستان اسٹیٹ آئل سے۔ لیکن اگر ہم آپ کے سامنے یہاں پہ رکھیں کہ حکومت پاکستان نے پیٹرول مافیا کے خلاف انہوں نے کتنی ایکشن لی ہے، انہوں نے کتنے پیٹرول پمپس کے لائسنس کینسل کی ہے، انہوں نے کتنے پیٹرول پمپس کو جرمانہ کیا ہے، انہوں نے کتنے پیٹرول پمپس سے ان کے پیٹرول یونٹ اٹھائے اور وہ یونٹس کو لے کے گئے۔ ہم آپ کے سامنے یہی چیز رکھتے ہیں تو حکومت پاکستان نے کتنا تک جرمانہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے حکومت پاکستان کا اور پیٹرول مافیا کا۔ تو یہاں پہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابھی جب 25 روپے لیٹر اضافہ ہوتا ہے قیمت میں، تو آپ اندازہ لگائے کہ حکومت پاکستان نے کتنا جرمانہ کیا ہوگا اور پیٹرول مافیا نے کتنے اربوں روپے کمائے، اور وہ بھی ایک رات کے اندر۔ تو یہاں سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرول مافیا کے سامنے حکومت بے بس نظر آتی گئی۔ 25 روپے کا اضافہ ہوتا ہے، 25 روپے اضافے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے ذکر کریں تو شاید یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ٹائم پہ اتنی زیادہ قیمت بڑھتی ہے پیٹرولی مصنوعات میں۔ تو یہاں سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان سے متعلق بات کر، صرف مسئلہ پیٹرول بحران کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے ذرا، وہ جو قطاریں لگتی تھی، وہ جو لائنز لگتے تھے پیٹرول پمپس کے باہر، ابھی لائن نہیں نظر آئے گی آپ کو۔ ابھی ہر پیٹرول پمپ میں آپ کو پیٹرول مل رہا ہوگا۔ ابھی آپ جا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، 102 روپے کے ساتھ آپ کو پیٹرول مل رہا ہوگا ہر پیٹرول پمپ میں۔ ابھی یہاں سے آپ اندازہ لگائے، راتوں رات ایک ہی دن میں پیٹرول کہاں سے آ گیا؟ اب تک تو یہ فریاد کرتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہم نے ذخیرہ نہیں کیا ہوا، ہم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوئی، ہمارے پاس پیٹرول ختم ہو چکا ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں پیٹرول نہیں ملتا۔ تو ابھی پیٹرول کہاں سے آ گیا؟ ابھی 25 روپے اضافے کے ساتھ اگر پیٹرول پمپ کے مالکان پیٹرول بیچتے ہیں تو اربوں روپے انہوں نے ایک رات کے اندر انہوں نے کمائی ہے۔ تو ابھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنے بے بس نظر آتی ہے ہمیں پیٹرول مافیا کے سامنے۔ حکومت پاکستان کے اوپر سوالات بنتے ہیں۔ سوالات یہ ہے کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، اب جو ہے عمران خان، جب کنٹینرز پہ ہوتے تھے، کنٹینر پر چڑھ کر بل اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور ماچس کی تیلی سے وہ جلاتے تھے۔ بجلی کا یونٹ ان دنوں میں 8 روپے کا تھا۔ تو ابھی جب ان 8 روپے یونٹ کے ساتھ جب بل کو جلایا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں، غریبوں کے کمر توڑی آپ لوگوں نے، ان دنوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ کہ اب بجلی کا یونٹ کتنے میں ہے۔ جب 8 روپے کی یونٹ کے ساتھ جب بل کو جلایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے ایک ہی سوال ہے، حکومت پاکستان سے ایک ہی سوال ہے کہ اب یونٹ کتنے میں ہے؟ آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے، تو آپ عوام کو بتائیے گا، عوام کو یہ ضرور اطلاع کیجیے گا کہ اب وہ بل جلائے یا بجلی کے کھمبے گرائے یا ٹرانسفارمر کو گرائے یا ٹرانسفارمر کو آگ لگا دے یا بجلی کے کھمبوں کو زمینوں پہ گرا دے اور آپ کو دکھائے کہ واقعی مہنگائی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی ملک کا باپ ہوتا ہے اور باقی سارے عوام ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ابھی جب بچوں کو سپورٹ کرنے کا وقت ہے تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا ہے۔ کرونا وائرس کی اس مشکل وقت میں آپ نے غریبوں کے کمر توڑ دی ہے اور آپ صرف گفتار کے غازی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صرف باتیں کرتے ہیں۔ آدھی حکومت گزر گئی ہے لیکن آپ صرف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر بڑے اچھے لیکچرز دیتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، یہی لفظ بڑے اچھی طریقے سے آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے، ابھی دیکھنا چاہیے پاکستانی عوام کو کہ وہ کیا کچھ کرتی ہے، کس چیز میں
کمی نہیں ہوئی. جو غریب لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جب وہ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں تو ان کو دگنی روپے پہ وہاں پہ ٹیبلٹس ملتی ہے، وہاں پہ وہ دوائیاں لے کے گھر جاتے ہیں جن کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوتے. تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر 25 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے نہیں دیا. احساس پروگرام نکلتا ہے، وہاں پہ 12,000 کا اعلان ہوتا ہے، لیکن امیر لوگ آتے گئے، گاڑیوں سے اترتے گئے، پیسے لے کے واپس جاتے گئے، اور وہ ایک ہی فیملی سے 2 3 لوگوں نے 12,000 روپے نکالا ہے. تو یہی آپ لوگوں کا کام ہے. ٹائیگر فورس کو آپ لیکچرز دیتے نظر آتے ہیں، لیکن ٹائیگر فورس کو ہم نے کبھی کسی غریب کے دروازے پہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی غریب کا ہمدرد بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. صرف گفتار کے غازی بنتے نظر آ رہے ہیں. جو باپ ہوتا ہے کسی ملک کا، تو باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حکومت نے اب تک کوئی بھی وعدہ عہد وفا نہیں کیا، صرف وعدے. لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان کے دعوے ہے کہ ہم اس ملک کو ریاستی مدینہ کی طرح بنائیں گے، اس ملک کو ہم ریاستی مدینہ بنائیں گے. لیکن ان کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے جو وعدے کیے، آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ آپ نے کون سا ایک وعدہ پورا کیا جو آپ عوام کو بتا سکے، عوام کو کنونس کر سکے کہ آپ کو اگلی الیکشن میں وہ آپ کا انتخاب کرے اور آپ کو دوبارہ کرسی پہ لے کے آئے؟ ذرا عوام کو بتائیے گا، ذرا عوام کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا. آپ بتائیے گا، صرف گفتار کے غازی بنتے نظر آ رہے ہیں. تو یہی ہے کہ ایک ملک کا باپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے حکومت پاکستان کے رویے، حکومت پاکستان کے وعدے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ منافقین کی کتنی نشانیاں ہیں. ابھی جب جھوٹ بولنے والے کیا ہوتے ہیں، جو انسان جھوٹ بول کے آتا ہے اقتدار میں، کسی وعدے کو عہد وفا نہیں کرتا، کسی وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو اس سے ریاستی مدینہ کی امیدیں کون لگا سکتا ہے؟ ان سے ریاستی مدینہ کی امیدوں پہ کون ان کے ساتھ دے سکتا ہے؟ جب آپ مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے گئے، چینی مافیا کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے کرپشن کیے، جنہوں نے اربوں روپے وہاں سے کمائے، آپ نے انکوائری رپورٹ میں ان کا نام تک شامل نہیں کیا، اور وہ اب ملک سے باہر مزے کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے موجودہ حکومت پاکستان کے رویے، یہ ہے پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق. اب آپ جا سکتے ہیں، پیٹرول خرید سکتے ہیں، ہر پیٹرول پمپ میں آپ کو باعزت طریقے سے پیٹرول ملے گا، کیونکہ پیٹرول جو 25 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور پیٹرول مافیا جو جیت چکی ہے حکومت پاکستان سے، تو آپ بڑے خوش اخلاقی سے آپ کو پیٹرول دیں گے اور بڑے باعزت اور باادب طریقے سے آپ کو پیٹرول ملے. پروگرام ماہی وتھ شیرازی کا واٹس ایپ نمبر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے، اور ہم آپ کی آواز کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم آپ کی آواز کو اٹھاتے رہیں گے. نیکسٹ پروگرام تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے نگہبان.